السلام علیکم۔ ظاہرہ جیسے ہی گھر پہنچی سامنے کسی فیملی کو دیکھ سلام کرتی اوپر روم میں بھاگی۔ جلدی سے فریش ہو کر نیچے آئی۔ وہ کچن میں ماں کے پاس گئی۔ ماما یہ کون ہے اور ہمارے گھر کیوں آئے ہیں؟ ظاہرہ نے دل میں مچلتا سوال پوچھا۔ مہمان ہے اور مہمان گھر کیوں آتا ہے؟ انہوں نے الٹا ہی سوال کیا۔ سیدھا سیدھا جواب بھی بندہ دے سکتا ہے نا، تمہیں سیدھا جواب سمجھ آتا ہے کیا؟ انہوں نے اسی کے انداز میں پوچھا۔ صحیح سے بتائے نا ماما، وہ چڑی تمہیں دیکھنے آئے ہیں، مسز شاہ نے مسکرا کر اسے بتایا۔ کیوں، میں کوئی آرٹیفیشل پیس ہوں؟ اس نے ناسمجھی سے کہا، یا شاید سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ ظاہرہ تمہارا ہاتھ مانگنے آئے ہیں، مسز مرزا نے اسے سمجھانا چاہا۔ کیوں بھئی، ان کے ہاتھ کہاں گئے جو میرا ہاتھ مانگنے آ گئے؟ میرے تو ہے ہی صرف 2 ہاتھ، یہ بھی ان کو دے دیے تو سب مجھے ٹنڈی کہیں گے۔ گت ظاہرہ نے رونے کی ایکٹنگ کرتے معصوم سی شکل بنائی۔ دوسرے کے بھی 2 ہی ہاتھ ہوتے ہیں ظاہرہ، پھر بھی وہ میں ہرگز اپنا ہاتھ نہیں دوں گی، ان کو کہو ہاسپٹل سے جا کر لے، وہاں مفت دے دیں گے۔ مسز مرزا نے گھور کر اسے دیکھا اور بیلن والا ہاتھ اس کی جانب بڑھایا، جسے دیکھ ظاہرہ تیر کی تیزی سے کچن کے دروازے پہ پہنچی۔ ہاں ماما، اب تو دل پہ لے گئی، میں تو مذاق کر رہی تھی۔ ان کے خطرناک ارادے دیکھ وہ وہاں سے 9-2-11 ہو گئی۔ زین نہیں آیا ابھی تک؟ 2 تو بج گئے۔ شاہ بی بی نے رات کا کھانا میز پر لگاتی ملازمہ سے پوچھا۔ شاہ بی بی جی، وہ تو صبح ہی آ گئے تھے، ان کے سر میں درد تھا، وہ آرام کر رہے۔ ملازمہ نے رٹو طوطے کی طرح سب بتا دیا۔ نہ رہنے دے، آرام کر لے بچہ، پڑھ کے ہو جاتا ہے ایسا۔ شاہ بی بی نے بیچارہ بچہ ہی بنا لیا تھا اسے، پڑھ کے نہیں، آج یونی میں تھپڑ لگنے کی وجہ سے ہو گیا ہے سر درد۔ علینا نے اصل وجہ بتائی تو سب نے حیرانی سے اسے دیکھا تو علینا نے شروع سے لے کے ساری بات بتائی۔ زین شاہ اور تھپڑ ناممکن۔ گڑیا شاہ ابھی بھی یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ ہاشم، کل ہی ہم زین کی یونی چلیں گے، ہمارے پوتے پہ ہاتھ اٹھانے کی ہمت کیسی ہوئی اس لڑکی کی؟ شاہ بی بی جلال میں آئی۔ جی آپ غصہ نہ ہو، ہم کل ہی چلیں گے، ہاشم شاہ نے سنجیدگی سے کہا۔ اس بات کا زین کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، شاہ بی بی نے کہا تو سب نے سمجھ کر سر ہلایا۔ کچھ تو بات ضرور ہے اس لڑکی میں جو زین نے اسے کچھ نہیں کہا۔ مہناز بیگم پرسوچ انداز میں مسکرائی۔ بھائی صاحب، کیا سوچا آپ نے؟ پلیز منع مت کریے گا، لڑکے کی ماں نے پوچھا۔ میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، میری بیٹی ابھی ناسمجھ ہے، ان رشتوں کو نہیں سمجھ پائیں گی۔ مرزا صاحب نے ہلکی سی مسکراہٹ سے منع کیا۔ لیکن بھائی صاحب، بھائی یہ ورنہ کھا کر دیکھے، میری مما بہت اچھا بناتی ہیں۔ معصومیت سے لڑکے کو بھائی کہتی وہ اس کی ماں کا منہ بند کروا گئی۔ مرزا صاحب نے مسکرا کر اپنی آفت کو دیکھا جو معصومیت کے ریکارڈ توڑ رہی تھی۔ ظاہرہ، مسز مرزا نے وارننگ دینے والے انداز میں پکارا۔ جی ماما، بس میں تو ایڈوائز دے رہی تھی۔ دانت دکھاتی وہ وہاں سے کھسک گئی، لیکن جاتے وقت مسز مرزا کو آنکھ مارنا نہیں بھولی۔ مسز مرزا نے مرزا صاحب کو دیکھا تو انہوں نے مسکراہٹ دبائی۔ چلے ہم چلتے ہیں، لڑکے کی ماں نے پھیکی ہنسی ہنستے کہا۔ ارے کھانا تو کھا کے جائے۔ ارے نہیں بہن، پھر کبھی سہی، کہتے وہ وہاں سے دوڑنے کے انداز میں نکلے، مبادا دوبارہ روک ہی نہ لے۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آنی اور انکل؟ وہ لاؤنج میں انٹر ہوتے سحر نے مسٹر اینڈ مسز مرزا سے پوچھا تو مسز مرزا نے وعلیکم السلام کہتے اسے گلے لگایا۔ مرزا صاحب نے پیار سے اس کے سر پہ بوسہ دیا۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ مرزا صاحب نے مسکرا کے پوچھا۔ آپ کی یہ بیٹی ابھی تھوڑی دیر پہلے موت کو کچھ سیکنڈ کی دوری پہ محسوس کر کے آئی ہے۔ سحر نے منہ کھولا ہی تھا کہ اس کے پیچھے اندر آتے ولید نے اس کا بھانڈا پھوڑا۔ سحر نے مڑ کر اسے گھوری سے نوازا تو ولید نے سینے پہ ہاتھ رکھتے اور اچک کر قبولا۔ ہائے اللہ، ایسا کیوں کہہ رہا ہے ولی؟ مسز مرزا نے دل پر ہاتھ رکھتے پوچھا تو ولی نے سحر کی آنکھوں سے کی گئی التجا کو نظر انداز کرتے A to Z سب بتا دیا، جسے سن مسز مرزا نے سحر کو خفگی سے اور غصے کے اس کے ملے جلے تاثرات سے دیکھا۔ سوری آنی، نیکسٹ ٹائم نہیں ہوگا، آپ ناراض تو مت ہونا۔
سحر نے ان کا ہاتھ پکڑ کر شرمندگی سے سر جھکاتے کہا تو مسز مرزا نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ بچے، ہمارا کل اثاثہ ہی آپ لوگ ہو۔ آپ کو کچھ ہوا تو ہم مر جائیں گے۔ زندگی میں بہت کچھ کھویا ہے، کچھ اور کھونے کی سخت نہیں ہے مجھ میں۔ مسز مرزا نے روتے ہوئے کہا تو پھر سحر نے ان کے آنسو صاف کیے۔ اچھا سوری، روئے تو مت نا۔ ویسے سارو میری جان آئی، اور یہاں کیا ایموشنل سین چل رہا ہے؟ ظاہرشاہ نے سحر کو ملتے مسز مرزا کی آنکھیں نم دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، تمہیں ہی یاد کر رہی تھی، اس لیے تم سے ملنے آ گئی، سحر نے مسکرا کر کہا۔ اوہ میرا سونا، میرے کو مس کر رہا تھا، ظاہرشاہ نے پیار سے اس کے گال کھینچتے کہا۔ اس کے لب و لہجہ سن سب مسکرائے بغیر نہ رہ سکے۔ آ جاؤ، بات سنو میری۔ ظاہرشاہ اس کو لیے اپنے روم میں آئی۔ اب کیا کرنا اس کے ساتھ؟ رات کا وقت تھا، زین اور میر ڈیرے پہ بیٹھے تھے، تبھی آج کا واقعہ سوچتے ہوئے میر نے پوچھا۔ زین نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ارے وہیں ظاہرشاہ، تمیز سے نام لے۔ ابھی میر کچھ غلط بولتا کہ زین نے وارن کیا تو میر نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ جو میں سمجھ رہا ہوں، کیا وہ صحیح ہے؟ وہ نہیں آئی اور مجھے نہیں جانتی، اس لیے اسے معاف کر دیا، زین نے وجہ بتائی، مگر اس کی بات کی نفی نہیں کی۔ ویرے، مجھے دال جلنے کی بو آ رہی ہے، میر نے معنی خیز لہجے میں کہا تو زین نے گھورا، اپنے ناک کو سنبھال لے ورنہ دوبارہ کچھ سونگھنے کے لیے سلامت نہیں رہیں گی۔ زین نے اس کو کالی آنکھوں سے گھورتے کہا تو اس نے دانت دکھائے۔ مجھے نا ایک گانا یاد آ رہا ہے، سننا ذرا۔ بھوری آنکھیں جو تیری دیکھی، شرابی یہ دل ہو گیا، سنبھالو مجھ کو او میرے یارو، سنبھلنا مشکل ہو گیا۔ گانا گاتا وہ وہاں سے رفو چکر ہوا، کیونکہ وہ زین کو اٹھتے دیکھ چکا تھا۔ بھوری آنکھیں سوچتے اس نے مسکرا کر سر جھٹکا۔ ماما مجھے آپ سے بات کرنی ہے، بابا مجھے آپ سے بات کرنی ہے، میر نے رضا صاحب کے کمرے میں انٹر ہوتے کہا۔ ہاں آؤ بیٹا، آؤ بیٹھو۔ چشمہ اتار کر رکھتے ہوئے اس کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگے، جیسے سب چہرے سے ہی پتہ کر لیں گے۔ کیا دیکھ رہے ہیں بابا؟ ان کو اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ گڑبڑا گیا۔ کچھ نہیں، تم کہو کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ وہ مسکرائے، شاید انہیں اندازہ تھا وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ وہ بابا اب زین کے گھر جائے نا۔ بچے، جاتا تو ہوں، میرا کون سا 36 کا آنکڑا ہے ان کے ساتھ، رضا صاحب نے عام لہجے میں کہا۔ اب انہیں یقین ہو گیا تھا۔ نہیں، میرا مطلب ہے کہ… کیا مطلب ہے؟ وہ پتہ نہیں، میر نے کنفیوز ہوتے سر جھکایا۔ رضا صاحب نے جاندار قہقہہ لگایا۔ بابا آپ جانتے ہو نا یار، شرما کے کہتا وہ سر جھکا گیا۔ ہاں 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 برخوردار، مجھے پہلے ہی اندازہ تھا کہ تم علینا بیٹی کو پسند کرتے ہو۔ اس کا کندھا تھپتھپاتے اس کو شرمانے پہ ہنسے۔ تم شرماتے ہی رہو گے یا تو پھر میرا تمہاری شادی کرانے کا فائدہ؟ نہیں بابا، شادی کے 1 سال بعد ہی آپ کو ایک بچہ دے دیں گے آپ کو، اور کیا چاہیے؟ وہ شرارت سے آنکھ دبا کر بولا تو وہ زور سے ہنسے۔ ہاں 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 ہاں۔ پھر کب جا رہے ان کے گھر؟ میر نے بےتابی سے پوچھا۔ کل چلتے ہیں۔ تھینکس بابا، آئی لو یو سو مچ، رضا صاحب کے گلے لگتے وہ شدت سے ان کا گال چوم لیا۔ چل ہٹ بدماش، رضا صاحب نے اسے دور کیا۔ بابا جان پریکٹس کر رہا تھا۔ ان کو دانت دکھاتے وہ جلدی سے باہر نکلا۔ اب خوشی کی خبر؟ علینا کو بھی تو دینی تھی نا۔ اف، کیا کروں اب؟ وہ یہاں وہاں ٹہلتی، کافی بے چین تھی۔ جب سے اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا
تب سے اس کی بے چینی سوا نیزے پر تھی، وہ ایسی ہی تھی، اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہونے والی۔ یہ بات الگ تھی کہ شرمندہ بھی وہ کبھی کبھی ہی ہوتی تھی۔ تم کیا گھور رہی ہو؟ کچھ منہ سے پھوٹ پڑو۔ اب سحر کو اپنی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھتے پا کر وہ زچ ہوئی، بولی سمپل ہے، سوری کر لو۔ کیا وہ معاف کرے گا مجھے؟ میں نے بھی تو سب کے سامنے ہیروئن کی طرح اسے تھپڑ جڑ دیا، بس اب وہ ہیرو کی طرح میرا جینا نہ حرام کر دے بلکہ ویلن کی طرح میری سوری ایکسپٹ کر لے۔ وہ ناول کے بہت ابھی بھی ناول کے ہیرو ہیروئن کو سوچتی ہوئی بولی، لیکن اگر اس نے معاف نہ کیا تو؟ سحر نے پوچھا تو عائشہ نے نہ کرے تو نہ کرے، میں منتیں نہیں کروں گی اس کی، لیکن اس دل کا کیا کروں جو ابھی بھی مجھے لان تان کر رہا ہے۔ بیچارگی سے بولتی ہو، کچھ سوچ کر مسکرائی۔ کیا سوچ کے مسکرایا جا رہا ہے؟ سحر نے اپنے کندھے اس کے کندھے پہ مارتے شرارت سے پوچھے۔ بکواس نہیں کرو یار، عائشہ نے بولتے منہ پھیرا۔ اچھا سوری نہیں کرتی، بولو کیا سوچ رہی ہو؟ سحر نے سنجیدہ ہوتے پوچھا۔ بس اتنا کہ اس کو تو اچھے بھی معاف کریں گے مجھے، چٹکی بجا کر کہتی وہ دھڑام سے بیڈ پر گری تو سحر نے کہا لگایا۔ اچھا میں چلتی ہوں۔ سحر نے ٹائم دیکھا تو اٹھ کھڑی ہوئی۔ آج رک جاؤ نا، پھر کبھی۔ عائشہ آج نہیں، سوری، سحر نے کہا۔ عائشہ سمجھتی سر ہلا گئی۔ اپنا خیال رکھنا، اوکے، آرام سے جانا، عائشہ نے اسے گلے لگتے کہا۔ جی اماں جی، آپ کا آرڈر اور لوہے کا گارڈر، سحر نے ہاتھ جوڑے احترام میں کہا تو عائشہ کھلکھلائی۔ عائش اٹھ جاؤ ورنہ اب تھپڑ کھاؤں گی، پچھلے 15 منٹ سے اٹھا رہی ہے۔ مگر عائشہ ٹچ سے مس نہ ہوئی۔ مسز مرزا نے تنگ آ کر کہا، مگر یہاں پرواہ کسے تھی؟ تم نے یونیورسٹی جانا ہے، پھر مت کہنا بتایا نہیں، وہ کہتی کمرے سے نکلی۔ پیچھے عائشہ جو سونے کا ناٹک کر رہی تھی جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ ٹائم دیکھا تو 7:30 ہو رہے۔ الماری سے ڈریس لیتی وہ واش روم میں گھسی۔ ہو ماما لیٹ ہو گئے، یہیں آپ جلدی اٹھا دیتی۔ فریش ہو کے نیچے آتے عائشہ نے ان کو تنگ کرنے کے لیے کہا تو مسز مرزا نے اسے غصے سے دیکھا۔ کب سے ہی اٹھا رہی تھی، لیکن تم نے تو جیسے مردوں سے شرط لگا کے سوتی ہو۔ بتا رہی ہوں کہ جو کل سے ٹائم پہ تم نہ اٹھی تو پاکٹ منی بھی نہیں ملنی، کھانا بھی خود گرم کر کے کھانا اور باہر جانا بھی بند۔ مرزا نے سنجیدگی سے کہا تو عائشہ نے مظلوم سی شکل بنا کر انہیں دیکھا، جیسے انہوں نے بہت بڑا ظلم کر دیا ہو۔ ماما ایسا تو مت کہے، ہائے میں مر جاؤں گی، اتنا بڑا ظلم نہ کرے مجھ پر۔ خان بیگم نہ کرے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، انہیں کیسے کہاں سے لا کے کھلاؤں گی کھانا؟ آپ کو ترس نہیں آئے گا ذرا بھی؟ ڈرامائی انداز میں ان کا ہاتھ پکڑے کہا تو مسز مرزا نے مسکراہٹ روکنے کے لیے رخ پھیرا۔ زیادہ ڈرامے نہ کرو، میں نے جو کہا ہے اسے دھمکی مت سمجھنا۔ عائشہ نے ان کو ہنستے دیکھ اپنی ایکٹنگ کو خیال میں ہی بیسٹ ایکٹنگ کا ایوارڈ دے دیا، مگر ان کی اگلی بات سن کر اس نے اپنی ایکٹنگ پر لعنت بھیجتے انہیں دیکھا جو کافی سیریس لگ رہی تھی۔ بابا اور بھائی کہاں ہیں؟ ان کو جلدی جانا تھا سو وہ چلے گئے، تم بھی جلدی کرو۔ جی میرا ہو گیا، وہ جوس کا گلاس ٹیبل پہ رکھتی جانے لگی۔ عائشہ نماز پڑھا کرو بچے، مجھے پتہ ہے تمہیں میرا ڈانٹنا برا لگتا ہے، مگر ایک دن تم میری باتوں کو یاد کروں گی۔ زندگی آسان ہے تو خدا کا شکر کرو، لیکن تم بھول ہی گئی ہو۔ تمہیں یاد بھی ہے کہ آخری بار کب تم نے نماز ادا کی تھی؟ میری ایک بات یاد رکھنا عائش، صرف مشکل میں ہی نہیں، خوشی میں بھی خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو سکون دنیا میں نہیں ملتا وہ خدا کو یاد کر کے ملتا ہے۔ وہی ایک پاک ذات ہے جو ہمارے راز رکھتی ہے۔ یہاں موجود ہر شخص، چاہے وہ تمہارے اپنے ہو یا کوئی دوست، کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں ہمیں دکھ درد اور دھوکہ دے جاتے۔ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہمیں سنبھال سکتے ہیں، وہی ہمارے مشکلوں کو حل کرتے، وہی ہمارے اعتبار کو قائم رکھتے۔ میرے بچے آج ہم تمہیں سمجھانے کے لیے ہیں، کیا پتہ کل نہ ہو تو کون سمجھائے گا؟ ان کی ساری بات غور سے سنتے آخری بات پر تڑپ کر ان کو دیکھا، بھوری آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ ماما ایسے تو مت کہے، اللہ آپ کو میری بھی عمر لگا دے، مجھے ہمیشہ اپنے ماما بابا کے پاس رہنا ہے۔ آپ یہی چاہتی ہے نا کہ میں خدا کو یاد کیا کروں، ان کی عبادت کروں؟
پکا کروں گی، لیکن آپ پرامش کرو مجھے پھر کبھی بھی آپ اس طرح کی بات نہیں کروں گی۔ عائشہ نے روتے ہوئے کہا۔ ان کی بات سن کر اسے لگا جیسے کسی نے اس کی سانس روک دی ہو۔ میری جھلی بیٹی، اس کے آنسو پوچھتے مسز مرزا نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ چلو اب جاؤ، پہلے ہی بہت لیٹ ہو گئی۔ آپ اپنا خیال رکھنا۔ مسز مرزا کو گلے لگاتے وہ باہر کو بھاگی۔ سحر کیا سوچ رہی ہو، پہلے چلے آ جائے۔ سحر جو ولید کے بارے میں سوچ رہی تھی، آئلہ خان کی آواز پر چونکی۔ جی جی آ رہی ہوں، جلدی سے کہتی وہ نیچے کو بھاگی جہاں آئلہ خان گاڑی میں اس کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ خیریت، اتنی دیر سے بلا رہی تھی؟ سوری ماں، بس کام تھا تھوڑا، سحر نے گاڑی میں بیٹھے کہا تو انہوں نے گاڑی اسٹارٹ کی۔ اوہ سرکار، آج سورج کہاں سے نکلا؟ زین کو ٹائم پہ آتے دیکھ میر نے شرارتاً کہا۔ کیوں، تم اندھے ہو کیا؟ زین نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تو میر نے منہ بگاڑا۔ حد ہے، بندہ کوئی مذاق ہی کر لیتا ہے، تم ہر وقت کیوں سڑے ہوئے رہتے ہو؟ ہاں، اب تو سرکار نے سرکارنی بھی ڈھونڈ لی ہے، پھر تو سڑی ہوئی شکل نہ بنایا کرو، میر نے آنکھ ونک کرتے کہا تو زین نے بے ساختہ قہقہہ لگایا۔ وہاں موجود لڑکیاں کیا لڑکے بھی اسے دیکھنے لگے جو ہنستا کم گت تھا، مگر جب ہنستا تھا تو دیکھنے والے کو اپنے سحر میں جکڑ لیتا تھا۔ سب کو اپنی طرف دیکھتا دیکھ وہ سنجیدہ ہوتے کلاس کی طرف بڑھا۔ اوہ ظالم، مجھے بھی لیتا جاؤ، بھلائی کا زمانہ ہی نہیں۔ ایک میں نے اس کو ہنسایا اور یہ تھینک یو کہنے کی بجائے مجھے ہی چھوڑ کے بھاگ رہا ہے، میر نے اس کے پیچھے جاتے جل کر کہا۔ عائشہ یونی پہنچتے ہی سیدھا کلاس میں گئی۔ اس نے نظر گھما کر دیکھا، زین نے وائٹ شرٹ بلیو پینٹ کوٹ پہنے، وہ بہت وجیح لگ رہا تھا، پہلے کے برعکس وہ آج ٹائم پر یونی آیا تھا۔ زین کی نظر جیسے ہی کلاس میں انٹر ہوتی عائشہ پر پڑی جو کافی لیٹ تھی۔ اس نے غور کیا اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، رونے سے چھوٹا سا ناک ایسے لال ہو رہا تھا جیسے جوکر کا ہوتا ہے۔ اس نے لیکچر اسٹارٹ کیا۔ وہ جلدی فری ہو چکے تھے۔ عائشہ نے چیئر پہ بیٹھتے اس کی بیگ سے سر ٹکایا، مسز مرزا کی باتوں کو سوچنے لگی۔ کلاس میں سب نے ہی اس کی آواز میں لڑکھڑاہٹ اور اس کی بے دھیانی نوٹ کی تھی، اور زین اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ جا کے اس کی پریشانی کی وجہ پوچھ لیتا، لیکن خود پہ قابو کیے بیٹھا رہا۔ عائشہ کو کب سے خود پہ کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے سرخ آنکھیں کھولی تو زین کو اپنی طرف دیکھتا ہوا پایا۔ اچانک ہی اسے یاد آیا اس نے تو سوری کرنی تھی۔ اس نے ارد گرد نظریں گھمائی تو سب ہی اپنی اپنی بکس پہ جھکے ہوئے تھے۔ وہ اٹھی اور اس کی طرف بڑھی۔ اس کو اپنی طرف آتے دیکھ زین مسکرایا۔ وہیں میر نے اسے کندھا مارا، اسے گھوری سے نوازتے وہ عائشہ کی طرف متوجہ ہوا جو نہ جانے کیا کہہ رہی تھی۔ کل جو بھی ہوا وہ میں نے جان کر نہیں کیا تھا، غصے میں ہو گیا، سو آئی ایم سوری۔ عائشہ کا لہجہ ایسا تھا جیسے سوری بول کے اس نے زین پہ بہت بڑا احسان کر دیا ہو۔ زین نے مسکرا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آنکھیں اندر کر لو ورنہ نکل کر گر جائیں گی۔ اس کے بنا پلک جھپکائے مسلسل خود کو دیکھنے پر وہ چڑی۔ آنکھیں نیچے کروں گی یا پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہتی اس کی آواز ذرا اونچی ہوئی۔ پوری کلاس کام چھوڑے مزے سے انہیں دیکھنے لگی، جیسے یہاں کوئی شو چل رہا ہو۔ آہستہ بولو لڑکی، نازک سے کان ہیں میرے، اپنے کان پہ سہلاتے ہوئے کہا، لیکن اس کی نظریں ابھی بھی عائشہ کے چہرے کا طواف کر رہی تھی جو اسے غصے سے گھور رہی تھی۔ آنکھیں نیچے کرو زین۔ پوری کلاس کو اپنی جانب دیکھتے پا کر وہ غصے سے سرخ ہوتی دہاڑی، مگر وہ عضلی ڈھیٹ اس کو دیکھتا رہا۔ آنکھیں نیچی کرو ورنہ ایک ٹیچر کی بات نہ ماننے پہ تھپڑ بھی لگا سکتی ہوں۔ عائشہ نے خود پر ضبط کرتے تھوڑے دھیمے لہجے میں مگر تیز لہجے میں کہا، مارو؟ زین نے کہا تو سب نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ کیوں اس لڑکی کا غصہ برداشت کر رہا تھا؟ وہی عائشہ کا میٹر گھوما۔ تڑاک! عائشہ نے گھما کے ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے گال پہ دے مارا۔
باہر کھڑے لوگوں میں کچھ کا ہاتھ منہ اور کچھ کا دل پہ گیا۔ مزہ نہیں آیا، کھاتی واتی نہیں ہو کیا؟ اتنا ہلکا ہاتھ مجھ پہ جیسے انسان کا کیا بگاڑ لے گا؟ ہاں، زین نے ہلکی سی مسکراہٹ سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بکواس بند کرو، تم جیسا پتھر کا بنا انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ غصے سے اس کا نازک بدن کانپ رہا تھا۔ ظاہشہ کا دل کیا اس کو جان سے ہی مار دے، مگر ہائے رے قسمت، اس پر بھی پابندی اور سکون سے کھڑا ابھی بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اف اللہ، میرا ہاتھ لگتا ہے آپ نے اس میں کسی جانور کی روح ڈالی ہے۔ جتنا مار لو اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ظاہشہ آسمان کی طرف دیکھ کے بڑبڑائی۔ زین اس کی بڑبڑاہٹ سن کے محظوظ ہوا۔ مرو تم۔ ایک کاٹ دار نظر زین پر ڈالے وہ جل کر کہتی غصے سے سیدھا پرنسپل کے آفس پہنچی۔ آنی کس طرح کا بدتمیز لڑکا ہے، ذرا دروازہ کھول کر بولتی سامنے لوگوں کو بیٹھا دیکھ اس کی زبان کو بریک لگی۔ اس نے زبان دانتوں تلے دبا کر ان کے ساتھ بیٹھی اپنی آنی کو دیکھا جو اسے ہی گھور رہی تھی۔ سوری، میں بعد میں آتی ہوں، معذرت کرتی وہ جانے کو پلٹی۔ رکو لڑکی، ادھر آؤ، ایک خاتون نے اسے سخت لہجے میں بلایا۔ جی آنٹی۔ آئلہ خان کو دیکھتی وہ اس خاتون کے پاس آئی۔ مس ظاہشہ، یہ زین شاہ کی فیملی ہے۔ کیا؟ اس پتھر جیسے انسان نے اپنے گھر شکایت لگائی میری؟ اف، اب کیا کریں گی تو ظاہشہ؟ اس نے دل ہی دل میں بولتے شاہ بی بی کی طرف دیکھا جن کی تیویروں سے لگ رہا تھا کہ اپنی آنکھوں سے ہی جان نکال لیں گی۔ آل از ویل ظاہشہ، تم نے کچھ غلط نہیں کیا، بی بریو۔ خود کو تسلی دیتے وہ ساتھ پڑی کرسی پہ ٹک گئی۔ السلام علیکم، کیسے آپ سب؟ پوچھنے کا انداز ایسا معصوم تھا کہ ایک بار تو شاہ بی بی بھی شک میں پڑ گئی کہ یہ وہی لڑکی ہے جسے ابھی ان کے سامنے ان کے لخت جگر کو تھپڑ مارا تھا۔ وعلیکم السلام، ہم سب ٹھیک ہے بچے، آپ کیسے ہیں؟ مہناز بیگم نے نرم سے لہجے میں کہا تو ظاہشہ کی سانس میں سانس آئی۔ شکر ہے کوئی تو نرم دل والا بھی ہے۔ میں ٹھیک آنٹی، دل میں کہتے اس نے مسکرا کر کہا۔ میرے پوتے کو مار کر بی بی تم تو ٹھیک ہی ہوں گی نا؟ شاہ بی بی نے تنزن کہا۔ ظاہشہ نے مسکرا کر اگنور کر دیا۔ ذرا ڈر نہیں لگا شاہوں کے چشم چراغ کو تماچا مارتے ہوئے؟ مجھے لگا ابھی تک تو تم ڈر کے بھاگ گئی ہوں گی۔ وہ ایک بار پھر طنز کے تیر چلاتے آئلہ خانم کو نے آنکھوں سے ظاہشہ سے التجا کی کہ پلیز کچھ مت کہنا، مگر اب چپ رہنا ظاہشہ کی نظر میں بیوقوفی تھی۔ معذرت آنٹی، لیکن میں نے آپ کے پوتے کو جان سے نہیں مارا جو مجھے ڈرنا چاہیے۔ ویسے بھی اگر وہ شاہوں کا چشم چراغ ہے تو میں بھی خان فیملی کی اکلوتی بیٹی ہوں، اور جب کوئی غلطی ہی نہیں کی تو ڈر کیسا؟ ظاہشہ نے تحمل سے مسکرا کر جواب دیا۔ ٹیچر کا کام ہے اپنے اسٹوڈنٹس کو اچھائی کی طرف لانا، اگر اس میں تھوڑی سختی دکھائی جائے تو اس میں بھی اسٹوڈنٹس کا ہی فائدہ ہے۔ اگر ہم انہیں نہیں روکیں گے تو وہ مزید بگڑیں گے، اور بعد میں ماں باپ ہم ٹیچر کو برا بھلا کہتے کہ ہم نے کچھ نہیں سکھایا۔ حالانکہ جب کوئی ٹیچر ذرا سختی برتتے تو آپ لوگ ہی آ جاتے ہو کہ ہمارے بچے کو غصہ مت کیا کرے، اور وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے بچے کیا غلطی کرے، بس بچے کو روتے دیکھ چل پڑتے شکایت کرنے۔ زندگی بھر کے رونے سے بہتر ہے ابھی تھوڑا رونے تاکہ بڑے ہو کر انہیں رونا نہ پڑے، ظاہشہ نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ مہناز بیگم آئلہ خانم کافی متاثر ہوئے تھے۔ ہاشم شاہ نے صراحتی نظروں سے اسے دیکھا۔ ظاہشہ نے شاہ بی بی کی طرف دیکھا جن کے تاثرات بتا رہے تھے کہ بات ان کے پلے پڑ گئی۔ چلو شکر ہے، اتنے بڑے لیکچر کا کچھ تو فائدہ ہوا، وہ سوچتی ہوئے مسکرائی۔ دیکھ ماسٹرنی، باقی سب تو ٹھیک ہے، یہ بتا تو نے یہ سب کہاں سے سیکھا؟ شاہ بی بی بات بدلی۔ سچ بتاؤ تو مجھے بھی پتہ نہیں میں نے کیا کہا، بس جو دل سے نکلا میں نے بول دیا، ظاہشہ نے کہا تو ہاشم شاہ کے بمشکل خود کو قہقہہ لگانے سے روکا۔ شاہ بی بی بھی مسکرائی۔ انہیں یہ جھلی سی لڑکی پسند آئی تھی، مگر وہ کچھ اور بھی کرنے کا سوچ رہی تھی۔ بابا جان زین کو لگا یہاں جنگ عظیم ہو رہی ہوگی، مگر سب کو مسکراتے دیکھ
اس نے جائشہ کو دیکھا، اس نے اسے دیکھتے ہی منہ بگاڑا تو وہ کھل کے مسکرایا۔ زین کو میر نے اس کی فیملی کا آمد کا بتایا تو وہ پرنسپل کے روم کی طرف دوڑا دوڑا آیا تھا۔ وہ تو سوچ رہا تھا شاہ بی بی نے جائشہ کی خوب کلاس لی ہوگی، مگر یہاں تو وہ ایسے ہنس ہنس کے باتیں کر رہے تھے جیسے سالوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ آپ لوگ کریں انجوائے، میری کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے، اللہ حافظ، جائشہ کہہ کے وہاں سے بھاگنے والے انداز میں گئی کہ پیچھے سے سب نے کہا لگایا، واہ واہ جناب، ویسے اتنا دماغ کہاں سے لے آتی ہو تم؟ سحر نے جائشہ کو راستے میں آتے کہا تو جائشہ ہنسی، میرے پاس ایک راز ہے، میں ہر موقع دیکھ کر اپنی چیز یوز کرتی ہوں۔ آج تیری پہنچ سن کر مجھے بھی بچے یاد آ رہے ہیں، سحر نے گہری سانس بھرتے کہا تو جائشہ نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ کس کے بچے؟ میرے اور میرے بچوں کے ابا کے، سحر نے شرماتے ہوئے کہا۔ اگر اس کے تاثرات دیکھ لیتی تو اس طرح نہ کہتی۔ کمینی، تم نے شادی کر لی اور تو اور بچے بھی پیدا کر لیے، تم نے مجھے بتایا بھی نہیں، ڈوب مرو، تمہیں ذرا شرم نہ آئی؟ کم از کم بتا ہی دیتی، میں نے کون سا تم سے مٹھائی مانگ لینی تھی؟ ویسے اگر مانگتی بھی تو تم نے کون سا مجھے کھلا دینی تھی؟ ایک نمبر کی کنجوس جو ٹھہری، دفعہ بات نہ کرو، جائشہ نے اس کے کندھے پہ مکے مارتے کہا تو سحر ایک دم سے پڑنے والی افتتاح پہ بھوچکا رہ گئی۔ او بی بی، میری بھی سن لو، اپنی ہی آکتی جا رہی ہو، میں اپنے فیوچر کے بچے کی بات کر رہی تھی اور مجھے خیالوں میں ہی اپنے میاں جی نہیں ملے اور تم حقیقت کی بات کر رہی ہو۔ خفگی سے اس سے گھورتے بازو سہلایا تو جائشہ نے زبان دانتوں تلے دبائی۔ اوہ اچھا، مجھے لگا کہ ہاں، تمہیں لگا کہ سحر نے شادی کر لی اور تمہیں خالہ بھی بنا دیا، تو سن لو بی بی، ابھی تمہارے جیجو ہی نہیں مل رہے، مجھے پتہ نہیں کہاں کہاں ڈھونڈ رہا ہوں گا مجھے، سحر نے افسوس کن لہجے میں کہا۔ جائشہ ہنسی، ہاں ہاں ہاں، ویسے ماننا پڑے گا ایکٹنگ اچھی کرتی، وہ ہنستے ہوئے بولی تو سحر نے اسے گھورا، پھر خود بھی ہنسنے لگی۔ وہ ہنس رہی تھی یہ جانے بغیر کہ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، جانے کیا ہونے والا تھا ان کی زندگی میں۔ خیریت بھابھی، شاہ بی بی جب یونی سے آئی کسی سوچ میں ڈوبی ہوئی ہے۔ اس لڑکی نے کچھ کیا کہا؟ یونی سے آنے کے بعد سے ہی گڑیا شاہ نے شاہ بی بی کو کسی سوچ میں ڈوبا دیکھ کر مہناز بیگم سے پوچھا تو شاہین شاہ بھی انہیں دیکھنے لگی۔ ارے نہیں آپا، وہ کسی اور بات سے ہوں گی، پریشان ہوں گی، وہ بچی تو بہت اچھی تھی۔ کیا مطلب؟ شاہین شاہ نے الجھتے ہوئے پوچھا تو مہناز بیگم نے انہیں جائشہ کی پیار محبت سے سمجھائی گئی باتیں سنائیں۔ شکر شاہ بی بی بچی کے سمجھ گئی، شاہین شاہ نے مسکرا کر کہا تو وہ دونوں بھی مسکرائی۔ چلے آج اس خوشی میں، آج میں بناؤں گی لنچ۔ لیکن آپا، آپ کیوں محنت کریں گی؟ آپ روز ہی کرتی ہو نا، آج میں کر لیتی ہوں، گڑیا شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ سر ہلا گئی اور دونوں کچن کی طرف بڑھ گئی۔ بیگم، مرزا صاحب نے گھر میں انٹر ہوتے ہوئے اونچا بلایا۔ جی جی آ گئے، اب کھانا لگاؤ، مسز مرزا نے ان سے بیگ لیتے کہا۔ نہیں، آج باہر چلتے ہیں، کچھ وقت گزارنا ہے سب کے ساتھ، راستے سے جائشہ اور ولید کو بھی لے لیں گے، مرزا صاحب نے ان کے ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ مسز مرزا نے اس بات میں سر ہلایا۔ چلے میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ نہیں، زیادہ ٹائم نہیں، آپ ایسے ہی چلی آ جائے، مرزا صاحب نے جلدی سے کہا اور مسز مرزا نے حجاب اوڑھے گاڑی میں جا بیٹھی۔ خیریت ہے، آج آپ کافی جلدی میں لگ رہے ہیں، ان کو فاسٹ ڈرائیونگ کرتے دیکھ مسز مرزا پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ ایک آخری بار اپنے بچوں سے ملنا چاہتا ہوں، مرزا صاحب نے بےتابی سے کہا تو مسز مرزا نے سوالی نظروں سے انہیں دیکھا۔ آخری کیوں؟ کہیں جا رہے ہیں آپ؟ نہیں، پتہ نہیں، لیکن مجھے اپنے بچوں کی یاد آ رہی ہے، ان کے لہجے میں تڑپ تھی۔ ابھی وہ بات ہی کر رہے تھے کہ پیچھے
دو گاڑیوں کا دل دہلانے والا ایکسیڈنٹ ہوا، چونکہ ان کی گاڑی ان گاڑیوں کے بہت قریب تھی۔ ان میں سے ایک گاڑی زور سے ان کی گاڑی پہ آ لگی، گاڑی کو ایک جھٹکا لگا۔ یا اللہ! مسز مرزا نے دل پہ ہاتھ رکھا۔ گاڑی آؤٹ آف کنٹرول ہوتی سامنے کھائی تھی، بریک لگائی لیکن شاید بریکس فیل تھے۔ مرزا صاحب مسکرائے اور مسز مرزا کی جانب مڑے۔ ہم آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمارے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ہمیں آپ سے بہت محبت ہے، شاید ہمارا وقت قریب ہے۔ اللہ ہمارے بچوں کو صبر دے۔ مرزا صاحب نے ان کے آنسو صاف کرتے کہا تو وہ مسکرائی۔ گاڑی سیدھا کھائی میں گرنے سے پہلے ایک پتھر سے ٹکرائی۔ مرزا صاحب نے اپنا موبائل گاڑی سے باہر پھینکا اور گاڑی کھائی میں گرتی چلی گئی۔ لوگ ارد گرد جمع ہونے لگے تھے، انہی میں سے کسی شخص نے موبائل اٹھاتے کسی کو کال ملائی۔ میم پلیز آج نہیں پڑھتے ہیں نا؟ کلاس میں سے ایک لڑکی نے معصومیت سے کہا۔ کیوں بھئی، آج ایسا کیا ہے جو نہیں پڑھنا؟ ظاہرہ نے ایبرو اچکا کر پوچھا۔ اس کے اس طرح کرنے پہ زین کے ہونٹوں پہ مسکان آئی۔ میم پلیز، ویسے بھی کچھ دنوں میں ہی ایگزام اسٹارٹ ہونے والے، پلیز۔ پوری کلاس نے منت بھرے لہجے میں کہا تو ظاہرہ مسکرائی۔ اوکے، لیکن پھر کیا کرنا ہے آج؟ ظاہرہ بھی کافی بے چین تھی، اس کا بھی پڑھانے کا دل نہیں تھا۔ نہ جانے کیوں اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کچھ غلط ہونے والا ہے۔ بھابی، سوری میم، آج آپ سے بات کرنی ہے، آپ کا لاسٹ ڈے ہے نا آج؟ میر نے بھابی کہا تو زین نے اسے کوہنی ماری۔ میر نے جلدی سے کہا تو بتائے کون کون ہے آپ کی فیملی میں؟ میر نے پوچھا جو زین پوچھنا چاہ رہا تھا۔ میرے ماں بابا، میرے بھائی ولید اور پھر میں۔ ظاہرہ نے مسکرا کے کہا۔ اوہ چلو صحیح، ایک سالہ ہے، کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ زین نے دل میں سوچا، باقی سب نے بھی اس سے سوال کیے جس کا اس نے مسکرا کے جواب دیا۔ اف، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کی بے چینی تھی کہ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ میم، آپ نے کسی سے محبت کی ہے؟ کلاس میں کسی نے پوچھا۔ ظاہرہ کو جھٹ سے اپنے ماما بابا یاد آئے، میرے موم ڈیڈ اور بھائی، جن سے میں بہت محبت کرتی ہوں، ظاہرہ نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھیں نم ہونے لگی تھی جیسے اس کا کوئی اپنا اس سے دور جا رہا ہو۔ ظاہرہ، کیا ہوا آپ کو؟ رو کیوں رہی ہے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ زین نے بے ساختہ پوچھا تو وہ اسے ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتا تھا۔ کچھ نہیں، ایسے ہی، ظاہرہ نے زبردستی کی مسکان ہونٹوں پہ سجاتے کہا، کیونکہ وہ خود ہی اپنے آنسوؤں کی وجہ نہیں جانتی تھی۔ زین نے اس کے جھوٹ بولنے پہ لب بھیجے۔ ہمیں چھوڑ کے جا رہی ہے نا، اس لیے اداس ہو گئی ہے۔ میر نے زین کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے کہا۔ زین اس کا ہاتھ جھٹکا۔ ظاہرہ کے ہنسنے مسکرانا پہ اس کی آنکھوں پہ جو نرم سا تاثر آتا تھا، اس کے روتے دیکھ سرخی مائل کالی آنکھوں کا سرد دینا لوٹ آیا تھا۔ اگر وہ کچھ کہتی تو اس کا موبائل رنگ ہوا دیکھا تو اس کے بابا کی کال تھی۔ بابا کہاں گم ہیں آپ؟ صبح بھی نہیں ملے آپ اور بھائی، ایسا کوئی کرتا ہے کیا بھلا؟ ہاں، میں ناراض ہوں آپ سے، اس نے ارد گرد کی پرواہ کیے جلدی سے کال اوکے کرتے ہوئے ناراضگی سے منہ پھلا کے بولی، مگر سامنے سے جو بولا گیا اسے سن ساتوں آسمان اس کے سر پہ ٹوٹ پڑے۔ ایسا لگا کسی نے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا شیشہ انڈیل دیا ہو، جیسے کسی نے اس کی سانسیں بند کر دی ہو۔ آنسو چھلکنے کو بےتاب تھے اور پھر وہ راستہ بناتے بہہ نکلے۔ کھینچ کھینچ کے سانس لیتے اس نے دیوار کا سہارا لیا۔ آپ کے بابا اور ان کے ساتھ جو لیڈی تھی کار میں، ان کی کار کھائی میں گر کر تباہ ہو گئی ہے۔ پوری کلاس جو ابھی اس کی طرف متوجہ تھی، اس کو روتے دیکھ چونکی کال بند ہو چکی تھی۔ اس کی ہمت نہ ہوئی کہ پوچھ پاتی کہاں ہوا یہ سب۔ اس کی ٹانگیں بے جان ہوئی تو وہ گرنے کے انداز میں بیٹھی۔ سب حیرانی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ بابا! پھر اچانک وہ اتنے زور سے چیخی، عائلہ خان اور باقی سب بھی کلاسز سے نکل آئے۔ یہ تو ظاہر کی چیخ تھی، سحر کہتی باہر بھاگی۔ ہے ماما بابا نہیں، وہ روتے ہوئے چیخ کر بولی اور روتی چلی گئی۔ اس بار بھی اسے بار بار مسز مرزا کی باتیں یاد آ رہی تھی۔ کیا ہوا ظاہرہ، کیا ہوا بتا؟ زین نے اس کے پاس پہنچتے فکر مند لہجے میں پوچھا۔ اس کے آنسو اس کے دل پہ گر رہے تھے۔ ظاہر میری جان، سحر نے اس کی حالت دیکھ اسے کو گلے لگایا۔
ظاہشہ نے سہارا ملتے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس کی حالت دیکھ سحر کو کچھ بہت برا ہونے کا احساس ہوا۔ آئلہ خان نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ ابھی ہی تو سحر اور وہ ہنس رہی تھی، اچانک ایسا کیا ہوا جو کبھی نہ رونے والی ظاہشہ رو پڑی۔ بابا، ماما، او کھائی بابا، ماما توڑ پھوڑ کے کہتی۔ وہ اپنے حواس میں نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی بات سمجھتے سب اپنی جگہ پہ منجمد ہوئے۔ سحر، وہ ٹھیک ہے نا؟ ان کو کچھ نہیں ہوا نا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کو پتا ہے نا میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ پھر وہ آدمی جھوٹ بول رہا تھا۔ سحر کو جھنجھوڑتے، وہ ظاہشہ تو نہ تھی۔ ظاہشہ تو بہت ہمت والی تھی، لیکن ماں باپ کے دور جانے کا دکھ اس کی ساری ہمت توڑ گیا تھا۔ چپ کر جاؤ ظاہشہ، ہونی کو کون ٹال سکتا ہے؟ سحر نے روتے ہوئے اسے گلے لگایا تو ظاہشہ نے اسے پیچھے دھکا دیا۔ تم بھی یہی کہ میں جاتی ہوں، وہ گھر میں ہی ہوں گے، میرا ویٹ کر رہے ہوں گے۔ ہاں میں جاتی ہوں۔ وہ آنکھیں صاف کرتی لڑکھڑاتے ہوئے اٹھی، ٹانگیں ساتھ چھوڑ رہی تھی۔ وہ لڑکھڑا کر گر پڑی۔ وہی زین نے اسے سنبھالا۔ مجھے بابا پاس لے چلو پلیز۔ کوئی اور وقت ہوتا تو اس کو خود سے مخاطب کرنے پر وہ تھوڑا نخرے کرتا، لیکن ابھی تو اس کا محبوب ہی ان تکلیف میں تھا، وہ کیسے کچھ کر سکتا تھا؟ آ جائے۔ اس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے اس نے سحر کو اشارہ کیا تو وہ بھی ان کے پیچھے ہوئی۔ وہاں کھڑا ہر شخص ظاہشہ کے لیے صبر کی دعائیں کر رہا تھا۔ یا اللہ، ایسا کچھ نہ ہو ورنہ ظاہشہ، آئلہ خان نے آسمان کی طرف دیکھتے کہا۔ سر، میٹنگ کے بعد میٹنگ روم میں جاتے ولید کی سیکرٹری نے لرزتی ہوئی آواز میں کچھ بتانا چاہا، مگر ولید کہتا میٹنگ میں چلا گیا۔ اف، سر کو کیسے بتاؤں؟ اب میٹنگ تو 1 گھنٹے کی ہے۔ سیکرٹری نے پریشانی سے سوچا۔ بار بار اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھی، جنہیں وہ صاف کر کے میٹنگ روم میں گھسا۔ سر پلیز میری بات۔ ابھی وہ بولنے ہی لگا تھا کہ ولید نے اسے غصے سے دیکھا۔ سیکرٹری نے آنکھوں میں آئے آنسو صاف کیے اور باہر نکل گیا۔ کاش سر سن لیتے۔ اپنے کیبن میں جا کے وہ غم کی شدت سے رونے لگا تھا۔ پولیس نے کافی جدوجہد کے بعد مرزا صاحب اور مسز مرزا کی لاشیں ڈھونڈ نکالی تھیں، لیکن وہ دیکھنے کے قابل نہیں تھیں۔ ان پہ سفید کپڑا ڈالے وہ ایمبولینس میں انہیں مرزا ہاؤس لے جاتے، کیونکہ وہاں موجود سب لوگ انہیں جانتے تھے، سب ہی ان کی موت پر افسردہ تھے۔ ماما، اس نے گھر میں قدم رکھتے ہی اونچی آواز میں بلایا، مگر کوئی ہوتا تو آتا نا۔ گھر ایک دم سنسان پڑا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہاں ہر چیز غمگین تھی۔ وہ زاروں قطار رونے لگی۔ پورے گھر میں اس کے رونے کی آوازیں گونج رہی تھیں، جیسے وہ اس کو روتے دیکھ رو پڑ گئی ہو۔ زین کا دل پسیج رہا تھا۔ اس کو اس طرح روتے بلکتے دیکھ کر جب مزید برداشت نہ ہوا تو الٹے پاؤں واپس گاڑی میں بیٹھے گاڑی بھگا لے گیا۔ یہ کیا؟ ایمبولینس میں آواز! وہ سہم سی گئی۔ سحر نے اسے پکڑ رکھا تھا، ورنہ وہ اب تک زمین بوس ہوتی۔ کچھ لوگ ان کی میت کو اندر رکھ کر گئے۔ ہوا تیز ہوئی تھی، جیسے ابھی بہت کچھ باقی تھا، ابھی صرف طوفان نے اپنی جھلک دکھائی تھی۔ تیز ہوا نے ان کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو ظاہشہ کے پیروں تلے زمین کھسکی تھی۔ اتنی بری حالت میں ایکسیڈنٹ تو نہ تھا؟ بابا، ماما! دل میں ایک امید تھی، وہ بھی ٹوٹ گئی تھی۔ ان کو پکارتی وہ دھاڑے مار کے رونے لگی۔ آؤ زین، تم بھی کھاؤ کھانا، شاہ بی بی نے کہا تو وہ سست قدموں سے ان کے پاس آیا۔ کیا ہوا میرے شیر کو؟ اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھ شاہ بی بی نے پیار سے پوچھا۔ وہ ظاہشہ کے ماں بابا اس دنیا میں نہیں رہے۔ وہ بہت رو رہی تھی۔ کاش میں اس کے لیے کچھ کر پاتا، لیکن اس معاملے میں بہت بے بس ہوں۔ زین کرب بھرے لہجے میں کہا، جیسے دکھی ہو اور تکلیف اسے ہو رہی ہو۔ اللہ اس بچی کو صبر دے، کتنی پیاری بچی ہے۔ دکھ بہت بڑا ہے اس کا۔ شاہ بی بی، ہم چلیں گے اس کے گھر، مہناز بیگم نے دکھ سے کہا تو انہوں نے سر ہلایا۔
تقریباً 1 گھنٹے بعد ولید میٹنگ سے فری ہوا، اپنے ٹائم دیکھا تو 3 بج رہے تھے۔ بابا نے کہا تھا لنچ ساتھ کریں گے اور پرنسس بھی ناراض ہو کے بیٹھی ہوں گی۔ آفس سے نکلتے ولید نے گاڑی میں بیٹھے مسکراتے لہجے میں کہا، یہ جانے بغیر کہ کتنی بڑی آفت ٹوٹ پڑی ہے اس پہ، دنیا اجڑ گئی اس کی، یہاں اتنی بھیڑ کیوں لگی ہے؟ اپنے گھر کے باہر گاڑیوں اور لوگوں کو روتے دیکھ اسے سختی سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ یا اللہ خیر! لرزتے دل کے ساتھ وہ گاڑی سے نکلا اور اندر کی جانب قدم بڑھائے۔ بابا نہ کرے نہ، میں پکا آپ سے ناراض نہیں ہوں گی، اٹھو نا بابا، اپنی بیٹی کو سنیں نا، ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گی، پھر آپ مناؤ گے تب بھی نہیں مانوں گی۔ ماما آپ بولو نا بابا کو، ایسے کیسے مجھے اکیلا چھوڑ سکتے ماما، آپ ناراض ہو نا کیونکہ میں آپ کی بات نہیں مانتی؟ سب باتیں مانوں گی پر آپ اٹھو نا، ورنہ میں کیا کروں بابا ماما؟ وہ روتے ہوئے کبھی مرزا صاحب کبھی مسز مرزا کے پاس جا کے منتیں کرتی، آخر میں چیخی۔ اس کی درد بھری چیخیں مرزا ہاؤس کی در و دیوار ہلا رہی تھی، ہر آنکھ نم نظروں سے اس کی دیوانوں جیسی حالت دیکھ رہی تھی۔ گھر میں قدم رکھتے ہی زائشہ کے الفاظ سن وہ ہل بھی نہ سکا، اسے ہر دھوپ چھاؤں سے بچانے والے اب اس کے پاس نہیں رہے۔ ضبط سے سرخ آنکھوں سے وہ زائشہ کے پاس آئے۔ بھائی دیکھو نا ماما بابا اپنے ساتھ پرینک کر رہے ہیں، ان کو بولو نا، یہ پرینک میری جان لے لے گا، بولو نا ان کو، مر جائیں گے ان کی ٹولی، بس کرے نا، میری بات نہیں سن رہے، مجھ سے ناراض ہے، آپ بولو۔ ولید کو جھنجھوڑتے وہ اپنے حواس میں نہیں تھی۔ زائشہ بچے یہ پانی پیو۔ نہیں پینا مجھے، پہلے ماما لا دیتی تھی، اب بھی لا دے۔ ماما اٹھو نا پلیز، وہ گلاس پھینکتی چیخی۔ ولید نے زائشہ کو دیکھا جو کسی سے سنبھل نہیں رہی تھی۔ اس نے خود کو سنبھالا، اگر وہ کمزور پڑ جاتا تو زائشہ کو کون سنبھالتا؟ بس پرنسس نہیں روتے، وہ یہی ہیں اپنے پاس۔ ولید نے اسے خود سے لگایا اور سحر کو پانی لانے کا اشارہ کیا تو وہ جلدی سے پانی لائی۔ بھائی پھر وہ بات کیوں نہیں کر رہے مجھ سے؟ کیونکہ وہ ناراض ہے تم سے، تم اتنا رو رہی ہو، حالانکہ ماما بابا نے تو ہمیں صبر کرنا سکھایا ہے نا، وہ تمہیں روتا ہوا ابھی تک تو نہیں دیکھ سکتے ہیں نا؟ ولید نے اسے بچوں سے انداز میں سمجھاتے پوچھا تو وہ آنسو صاف کرتے سر ہلا گئی۔ ولید نے اس کو پانی پلایا، پھر میت کو اٹھانے آئے تو عائشہ کو چیخی بے ساختہ تھی، نہیں میرے ماما میرے بابا کدھر لے جا رہے بھائی؟ اس نے روتے ہوئے ولید سے پوچھا جو خود آنسو ضبط کر رہا تھا۔ عائلہ خان اور سحر نے زائشہ کو پکڑا مگر وہ مچلتی بار بار خود کو چھڑانے کی کوشش کرتی چیخ رہی تھی۔ جب میتوں کو لے کر چلے گئے تو عائلہ خان نے محسوس کیا کہ زائشہ کی باڈی ڈھیلی پڑ رہی ہے۔ سحر نے اس کو پکڑا، وہ بے ہوش ہو کر گرنے والی تھی۔ ماما، سحر کا دل دکھ رہا تھا اپنی بہن جیسی دوست کی یہ حالت دیکھ کر۔ کاش وہ ٹھیک کر پاتی، لیکن یہ تو اللہ کا نظام ہے، جو آیا ہے اسے جانا بھی ہے۔ زائشہ کو بیڈ پر بیٹھنے عائلہ خان نے ڈاکٹر کو کال کی۔ وہاں سب موجود سب لوگ اس نازک سی لڑکی کے لیے دعا گو تھے جس کی ابھی سے یہ حالت تھی۔ تدفین کے بعد جب سب وہاں سے چلے گئے تو ولید اپنے ماں باپ کی قبر کے درمیان میں بیٹھا رو پڑا۔ آپ نے اچھا نہیں کیا ماما بابا، اب ہم کیسے رہیں گے آپ کے بغیر؟ زائشہ کو کون سنبھالے گا؟ آپ کو پتہ ہے نا وہ بہت ضدی ہے، کسی کی نہیں سنتی، سب کے سامنے خود پر ضبط کرنے والا خوبصورت سا شخص اپنے ماں باپ کے سامنے رو پڑا۔ بابا اب ہم اناتھ ہو گئے، کہتے وہ ان کی قبر پر سر ٹکا گیا، جیسے ان کے گلے لگ گیا ہو۔ آپ جہاں ہو خوش رہو، میں روز آپ سے ملنے آیا کروں گا۔ اندر کا غبار نکالنے کے بعد وہ سرخ ہوتی آنکھوں سے بولا۔ تبھی اس کا موبائل بجا۔ السلام علیکم اجی، اس نے کال ریسیو کرتے کہا۔ ولی ہاسپٹل آ جائے، زائشہ کی طبیعت بہت خراب ہو چکی ہے، فون میں سحر کی پریشانی سے کہا تو وہ ایک نظر قبروں پہ ڈالتا الٹے پاؤں بھاگا۔ کون سا ہاسپٹل میں بتاؤ، میں آتا ہوں۔ ولید نے گاڑی اسٹارٹ کرتے پوچھا۔ سحر نے نام بتاتے ہوئے وہ ڈرائیونگ وہاں پہنچا۔ ولید آدھے گھنٹے سے وہ اندر ہے، ابھی تک کوئی مثبت جواب نہیں ملا۔ عائلہ خان نے روتے ہوئے کہا، یا اللہ صبر دے کہ میں اس آزمائش پہ پورا اتر سکوں۔ ولید نے آنکھیں بند کرتے دل میں کہا، سحر وہیں بیٹھی زائشہ کے لیے دعا گو تھی۔
یعنی آپ اور سحر جائے گھر، میں ہوں یہیں۔ ولید نے سرد لہجے میں کہا۔ نہ جانے کیوں اسے ان کا رہنا، فکر کرنا اندر ہی اندر کھٹک رہا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، خیال رکھنا۔ چلو سحر، اسے کہتی وہ سحر سے بولی جو نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ مجھے نہیں جانا، میں نے نہیں جانا، پلیز ماں، میں نے کہا نا چلو۔ غصے سے وہ ہاتھ سے کھینچتی باہر لے گئی۔ ولد نے طنزیہ انہیں دیکھا اور اداسی سے مسکرایا۔ ماما بابا، آپ کے جانے کے کچھ گھنٹے بعد ہی ان نام نہاد کے رشتوں نے اپنی اصلیت دکھا دی۔ پتہ نہیں اور کیا کیا دیکھنے کو ملے گا۔ کوئی بات نہیں، اپنی بہن کے لیے میں خود کافی ہوں، ہمیں دنیا والوں کی ضرورت ہی نہیں۔ وہ دل میں مرزا صاحب اور مسز مرزا کو یاد کرتے بولا۔ پیشنٹ کے ساتھ آپ ہیں؟ اسی وقت ڈاکٹر نے باہر آتے پوچھا۔ میں اس کا بھائی ہوں۔ کیا ہوا ہے میری بہن کو؟ دیکھو پیشنٹ کو گہرا صدمہ لگا ہے، آپ جتنا ہو سکے انہیں خوش رکھنے کی کوشش کریں، ورنہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ صبح تک ان کو ہوش آ جائے گا، پھر انہیں لے جا سکتے ہیں، ڈاکٹر نے پروفیشنل انداز میں کہا اور وہاں سے چل دیے۔ ولید نے بمشکل خود کو سنبھالا۔ ایک کے بعد ایک گم وہ گہری سانس بھرتے عائشہ کے روم میں گیا جہاں اس کو شفٹ کیا گیا تھا۔ بچے بھائی کو تنگ نہیں کرو میری پرنسس، تم تو بہت بریو ہے۔ ابھی اٹھ کے بولے کہ بھائی میں ایک فائٹر تھوڑی ہوں جو بریو ہوں گی، میں تو معصوم سی ہوں، سب سے ڈر جاتی ہوں، وہ اس کے انداز میں بولا، مگر وہ تو آنکھیں بند کیے لیٹی تھی۔ اس کی یہ حالت ولید سے دیکھی نہ گئی تو وہ روم سے باہر نکل آ گیا۔ اف میلا بیبی اتنی سی تکلیف برداشت نہیں کر پایا؟ اللہ اس کو ہمت دینا، بھی تھوڑے اور درد برداشت کرنے پڑیں گے تمہیں۔ اگر اب تمہیں اس حالت میں دیکھا تو مجبوراً میں تمہیں اپنے پاس لے آؤں گا، ہمیشہ کے لیے۔ اندھیرے کمرے میں بیٹھا وہ شخص عائشہ کے لیے دعا گو تھا۔ اس کی زندگی میں شامل تو کسی اور مقصد سے کیا گیا تھا، مگر عائشہ اس کا جنون بن گئی تھی۔ انجانے میں ہی وہ اسے بہت قریب کر چکا تھا۔ واپس آ گیا ہوں میں تمہاری زندگی میں، تھوڑا سا، صرف تھوڑا سا اور درد دوں گا، اس کے بعد خوشیاں ہی خوشیاں، کہتے وہ قہقہہ لگانے لگا۔ وہی تو تھا اس کی زندگی میں طوفان لانے والا۔ عجیب تھا وہ شخص، وہی اس کی خوشیوں کی وجہ بھی وہی تھا، اور درد بھی زخم دیتا تھا، مرہم بھی خود ہی لگاتا تھا۔ میلا شونا، سوری تمہیں یہاں اکیلا چھوڑ کر جانے کے لیے، پر فکر نہیں کرو، اب ہمیشہ کے لیے تمہیں اپنے پاس رکھ لوں گا۔ اب کوئی آیا راستے میں تو فنا کر دوں گا اس شخص کو۔ کھڑکی سے آتی ہلکی سی روشنی میں اس کی تصویر پر ہاتھ پھیرتا وہ عجیب سے لہجے میں بولا، دیکھتا ہوا بولا، اس کی اب تمہیں آنا ہوگا اپنے اس ٹھرکی مجنوں کے پاس۔ تصویر کو سینے سے لگاتا وہ ہنستا اور ہنستا چلا گیا۔ مندی مندی آنکھیں کھولی تو خود کو ہاسپٹل کے بیڈ پہ پایا۔ وہ حیرانی سے یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ اس نے کچھ یاد کرنے کی کوشش کی، مگر وہ تو کچھ سوچ ہی نہیں پا رہی تھی۔ بھائی، ماما، بابا، وہ اونچی آواز میں بولی۔ ولید جمع روم سے باہر آیا، اس کی آواز سن کر جلدی سے اندر بھاگا۔ اس کو ہوش میں دیکھ وہ اس کے قریب پہنچا۔ کیسی ہے میری پرنسس؟ اس کے سر پہ بوسہ دیتے ولید نے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں بھائی، پر ہم ہاسپٹل کیوں آئے ہیں اور بابا کہاں ہیں؟ عائشہ نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ اب حیران ہونے کی باری ولید کی تھی۔ تمہیں کچھ یاد نہیں ہے؟ مسٹر ولید، بات سنیں ذرا، ڈاکٹر نے عائشہ کو کہتے سنا تو ولید کو باہر بلایا۔ دیکھیں انہیں تھوڑی پرابلم ہوگی، 2-3 دن تک انہیں یہ سب یاد آ جائے گا، لیکن آپ کو خاص خیال رکھنا ہے کہ وہ ٹینشن مت لے، ڈاکٹر نے کہا تو ولید سر ہلاتے اندر گیا۔ آ جاؤ گھر چلے، اور ماما بابا گھومنے گئے، ولید نے اس کو اٹھاتے کہا تو وہ ہنسنے لگی۔ بابا مطلب کہ سیکنڈ ہنی مون پہ گئے؟ ایسے نہیں کہتے پگلی، اس کی ہنسی نے ولید میں جیسے روح پھونک دی تھی۔ پھر وہ ہنستی ہنستی رونے لگی۔ بھائی میرا دل کر رہا ہے میں روؤں، بہت خالی سا لگ رہا ہے، وہ اس کے کندھے پہ سر ٹکا کر بولی۔ ولید کے دل کو کچھ ہوا، وہ سوچ بھی نہیں پا رہی تھی، لیکن اپنے دل کا کیا کرتی، وہ جو اپنے ماں باپ کو نہ پا کے بے چین تھا۔ ہم گھر چلے، یہیں رات گزارنی ہے، ولید اس کا ہاتھ پکڑتا اس کو لیے ہاسپٹل سے نکلا۔ ہم کہاں جا رہے؟ کسی انجان راستے کو دیکھ عائشہ نے پوچھا۔ ماما بابا گھر پہ نہیں ہے، ہم گھر جا کر ان کی کمی فیل کریں گے، اس لیے ہم آج ہی ملتان جا رہے، ولید نے کہا تو وہ سر ہلا گئی۔ ماما ہمیں ایسے نہیں آنا چاہیے تھا، ان کو ضرورت ہوگی نا ہماری،
سحر نے رونے کی وجہ سے بھاری آواز میں کہا، بکواس بند کر لڑکی، زیادہ بک بک نہ کی نا تو جان نکال لوں گی۔ آئلہ خان نے نحوست سے کہا۔ سحر نے حیرانی سے اپنی ماں کو دیکھا جس کی بات کرنے کا انداز ہی بدل گیا تھا۔ ماں، یہ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ وہ آپ کی بہن کی اولاد ہے۔ بہن نہیں ہے، دوست تھی جس نے مجھ سے وہ سب چھین لیا جو میرا تھا، لیکن اب جو اس کا ہے وہ سب میرا ہوگا۔ وہ نفرت سے فنکاری، محبت کا لبادہ اوڑھ کر وہ نفرت کرتی تھی ان سے۔ سحر کے آنسو پھر بہنے لگے۔ ماما نہیں ہوں میں تیری ماں، سمجھی؟ ارے راستے میں پڑی ملی تھی تو ہمیں، مرزا نے تجھے میری صرف ایک ہی اولاد ہے اور وہ ہے سیف، میرا بیٹا۔ وہ غرور سے بولی، شاید جانتی نہیں تھی جس چیز پہ انہیں غرور ہوتا ہے وہ چیزیں ہم سے چھین جاتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو غرور نہیں پسند۔ سحر کو لگا جیسے اس نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ ارے ہمیں تو پتہ بھی نہیں کہ کس کا گندا خون ہو تم، آئلہ خان نے نحوست سے اسے دیکھتے کہا۔ سحر لڑکھڑاتی ہوئی، یہ اس کی زندگی کی حقیقت اتنی بھیانک ہوگی اس نے سوچا نہیں تھا۔ پہلے مجبوری تھی تمہیں جھیلنا، مگر اب وہ مجبوری بھی ختم، مرزا ختم، اس کی کہانی ختم۔ انہوں نے کہا لگاتے کہا۔ سحر کے کان سائے سائے کرنے لگے تھے۔ جس کو ماں سمجھا وہ ماں نہیں تھی، مگر آج تک اس نے اسے پالا تو تھا نا۔ اٹھ نکل یہاں سے، چل اٹھ، آئلہ خان اس کے بازو سے گھسیٹتی کہا۔ رو رو کے اس کی ساخت ہو چکی تھی۔ ماں نہیں، پلیز نہیں، مجھے گھر سے مت نکالے، میں مر جاؤں گی، پلیز ماں۔ اس کی منتیں ترلے معافیہ کسی کام نہ آئی۔ آئلہ خان نے اسے تھپڑ مار کر گھر سے باہر دھکا دیا۔ وہ منہ کے بل جا گری۔ جا دفع ہو، جس جگہ سے تجھے لائے تھے آج اسی جگہ تجھے بھیج رہی ہوں۔ انہوں نے موسم کو بدلتے دیکھ کے کہا اور دروازہ بند کرتی اندر چل دی۔ یہ ہوائیں گواہ ہے میرے درد کی، یہ آندھی جو میری زندگی میں آئی۔ ایک دن جب تم لوگ رو گے تو بارش نہیں بلکہ طوفان آئے گا، اس دن قہر برسے گا مجھے برباد کرنے والوں۔ میری دعا ہے تم اس سے بھی بدتر حالات کا سامنا کرو۔ یا اللہ، انصاف کرنا اور جلدی کرنا تاکہ میں اپنی آنکھوں سے ان کو تڑپتا دیکھوں۔ وہ کرب سے کہتی چیختی بارش نے اس کو بھگا دیا۔ آسمان میں بجلی کڑکی جیسے اس کی دعائیں سنی جا چکی ہوں۔ مکافات عمل ضرور ہوگا۔ وہ دیا ہے تو اپنی ذات پہ جھیلنا، جو درد دیا ہے تو اپنی ذات پہ جھیلنا بھی پڑے گا۔ عورت کمزور نہیں ہوتی، یہ دنیا اسے کمزور کر دیتی ہے میری جان۔ جب دنیا تمہیں نیچے گرائے نا تو پھر تم سے پھر اٹھ کھڑی ہونا۔ جب تک ہو سکے خود کے لیے لڑنا۔ دنیا ظالم ہے چندہ، وہ ظلم کریں گی، لیکن سنو، ظلم سہنا اور ظلم کرنا دونوں ہی گناہ ہیں۔ پرومس کرو تم دونوں کبھی ہار نہیں مانو گی۔ جب تک جان ہے تب تک کوئی مسئلہ ہو ڈٹ کے مقابلہ کروں گی۔ مسز مرزا نے ان کو رسانیت سے سمجھاتے کہا تو ظاہرہ اور سحر نے جھٹ سے ہاتھ آگے کیا۔ ہم کمزور نہیں ہیں، نہ ہوں گے، ہم وعدہ کرتے ہیں، ظالموں کی بینڈ بجا دیں گے۔ وہ دونوں ساتھ بولی تو سب ہنسنے لگے۔ اس کو مسز مرزا سے کیا ہوا وعدہ یاد آیا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور پیدل چلنے لگی۔ تھوڑا دور چلنے کے بعد وہ ایک ہوٹل کے پاس آ کے رکی، اس کے اندر گئی۔ میم، آپ اکیلی آئیے اور سر؟ اندر جاتے ہی مینیجر نے اس سے احتراماً پوچھا۔ یہ ہوٹل مرزا صاحب کا تھا جو انہوں نے صرف اپنے بچوں کے لیے لیا تھا۔ ظاہرہ اور سحر اس کی 50% کی مالک تھی۔ نیوز دیکھ لو اور روم میں کوئی نہ آئے، سرد آواز میں کہتی وہ اوپر کی طرف بڑھی جہاں صرف اس کا اور ظاہرہ اور ولید کے روم تھے۔ مینیجر نے نیوز دیکھی تو اس کو بہت افسوس ہوا۔ سحر نے روم میں آتے ہی کپڑے لیے فریش ہونے چل دی۔ کچھ دیر بعد آئی، موبائل اٹھا کر ولید کو کال کی جو وہ اٹھا نہیں رہا تھا۔ انسان کو اپنی اوقات تب پتہ چلتی ہے جب اسے وہاں سے ٹھوکر پڑتی ہے جہاں اس نے سب سے زیادہ بھروسہ کیا ہوتا۔
یہ منظر تھا شاہ ولی کا، جہاں اس وقت سب ہی نیند کی وادیوں کی سیر کو نکلے تھے۔ وہیں ایک سایہ یہاں وہاں دیکھتا کوئی چور ہی لگ رہا تھا۔ وہ آہستہ سے دیوار کے ساتھ لگے پائپ پر چڑھتا کہ مطلوبہ کمرے میں جا کر چوری کر سکے۔ اوپر چڑھتے چڑھتے اس کو جھٹکا لگا جب پوری شاہ حویلی روشنی میں نہا گئی۔ چور صاحب کا ہاتھ بے دھیانی میں پھسلا اور دھڑام کی آواز سے زمین کو سلامی دے رہے تھے۔ چوکیداری کرتا چوکیدار نے چور کو گرتے دیکھ کر شور مچایا۔ اف منحوس انسان، تمہیں اپنی بھدی آواز میں اسپیکر پھاڑنا ضروری تھا؟ کان کو انگلی سے مسلتے اس چور نے دل میں کہا، چل اٹھو یار، اب چھپنے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ ڈیش انسان تیری مٹی پلیت کر چکا ہے۔ جلتے کڑتے وہ ہاتھ جھاڑتے اٹھا۔ چوکیدار کے چیخنے پہ سب مرد حضرات وہاں پہنچے۔ دیکھا تو چوکیدار صاحب اسپرنگ کی طرح اچھلتے بار بار چور چور کی مالا جپ کر رہا تھا۔ نہ بھائی، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے؟ یہاں کھڑے کے اچار پیس رہے ہو تم، اور ہم نے تمہیں اس لیے نہیں رکھا کہ اگر کوئی چور گھس جائے تو تم یہاں لڑکیوں کی طرح ناز نخرے دکھانے لگو۔ اگر یہی کرنا تھا تو میاں تو ہمارے یہاں نوکری کیوں کر رہے ہو؟ جا کے اماں کے آنچل میں چھپ جاؤ۔ ہاشم شاہ نے برہمی لہجے میں کہا۔ اتنے میں کوئی ہیولا انہیں اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ چوکیدار نے زین کے پیچھے ہوتے بندوق اس ہیولے پر تھامی۔ زین نے مسکراہٹ دبائی کیونکہ وہ چور تھا، انسان اور کوئی نہیں، میر تھا جو غصے سے چوکیدار کو گھور رہا تھا۔ ہا 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 ہا، ایک ساتھ سب کے قہقہے شاہ حویلی میں گونجے۔ کیا ہوا؟ آپ لوگ کیوں ہنس رہے ہو؟ وہ اس لیے میرزائی کہ آپ کا حلیہ اور حرکتیں دونوں ہی چوروں والی تھیں، تو ہمارے چوکیدار کو بھی غلط فہمی ہو گئی۔ زین نے اپنی ہنسی کو بمشکل کنٹرول کرتے کہا اور پھر سے ہنسنے لگا۔ بلیک پینٹ شرٹ میں چہرے پر بلیک رنگ لگائے وہ واقعی چور لگ رہا تھا۔ چلو اندر چل کر بات کرتے ہیں۔ ہاشم شاہ نے مسکرا کر کہا تو میر نے منہ بسورا جسے دیکھ زین پھر سے ہنسا۔ میر نے خود کو ایک سائیڈ پہ رکھتے زین کو دیکھا جو کہیں سے اداس نہیں لگ رہا تھا۔ وہ حیران ہوا تو اس کو اس طرح ہنستا دیکھ بعد میں پوچھنے کا پکا ارادہ کرتے وہ سب کے ساتھ اندر کی طرف بڑھا۔ عائشہ تھکان کی وجہ سے کب سے نیند کی وادیوں میں کھو چکی تھی۔ ولید نے اس کی سیٹ نیچے کر دی تاکہ وہ آرام سے اپنی نیند پوری کر سکے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اس کے موبائل پر کسی غیر شناسی نمبر سے کال آنے لگی۔ ایک بیل، دو بیل، تیسری بیل پر اس نے کال اوکے کر کے بلوٹوتھ سے کنیکٹ کیا۔ یس، ولید اسپیکنگ، آہستگی سے بولا تو سحر کے رکے آنسو پھر بہہ نکلے۔ ولی، وہ کہتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ولید پریشان ہو گیا اس کے رونے پہ۔ ہے سحر، کیا ہوا تمہیں؟ کیوں رو رہی ہو؟ ہاں؟ وہ بوکھلاتے گاڑی سائیڈ میں روکتے گاڑی سے باہر نکلا۔ ولی، میری ہیلپ کرو پلیز۔ سحر، رونا بند کرو اور صحیح سے بتاؤ ہوا کیا ہے؟ آنی نے کچھ کہا ہے کیا؟ گاڑیوں کو دیکھتے سنجیدگی سے پوچھا۔ انہوں نے جو کہا وہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گی۔ ابھی کہاں ہو تم؟ ہم ملتان جا رہے کچھ دن کے لیے، ولید نے پیشانی مسلتے کہا۔ چلو میں بھی آتی ہوں۔ کل ملتان میں عائشہ کیسی ہے؟ وہ سب کچھ بھول چکی ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے کچھ دن بعد نارمل ہو جائیں گی۔ وہ گاڑی کو دیکھتا ہوا بولا جس میں عائشہ تھی۔ یہ سن سحر پھر سے رونے لگی۔ اللہ غارت کرے ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری زندگیوں کو برباد کر کے رکھ دیا ہے، وہ روتی ہوئی بولی۔ ہماری لفظ پہ ولید ٹھٹکا۔ سحر، کوئی پرابلم ہے تو بتاؤ مجھے۔ وہ بھاپ تو گیا تھا کوئی پرابلم ضرور ہے جو سحر بتا نہیں رہی تھی۔ میری لائف ہی سب سے بڑی پرابلم ہے۔ جب لگتا ہے سب صحیح ہونے والا ہے تب ہی سب کچھ غلط ہوتا ہے۔ کملی، اداس مت ہو، شب میں مشکل نہ ہو تو کون کہے گا کہ اس کو زندگی کا دوسرا نام ہی پرابلم ہے۔ ویسے ماشاءاللہ تم دونوں کی عادت ہے پرابلم سالو کرنے کی بجائے اس سے بھاگنا۔ وہ ماحول کو ہلکا پھلکا کرنے کے لیے بولا تو سحر نے تیوری چڑھا دی۔ کس نے کہا؟ وہ خود ہو جاتی ہے، ہم نے کچھ نہیں کیا وہ، اور بھاگنا ہماری عادت میں شامل نہیں، سحر نے اکڑ کر کہا تو ولید نے مصنوعی قہقہہ لگایا۔
ہاں بالکل، تم لوگ نہیں بھاگتی، تمہاری روحیں بھاگ جاتی ہے۔ ہاں ہاں ہاں۔ ولید نے اس کا مذاق بنایا تو سحر نے بغیر کچھ کہے کال کاٹ دی، کیونکہ جو وہ کہہ رہا تھا غلط بھی تو نہ تھا۔ ولید پلٹا تو اس کے پیروں تلے زمین کھسکی۔ اندھیرے کمرے میں سگریٹ کا دھواں پھیلائے وہ شخص کوئی دوسری ہی مخلوق لگ رہا تھا۔ آنکھیں بند کی تو اس کی یادوں کے پردے آنکھوں میں لہرائے۔ اوہ ہیلو مسٹر، آنکھیں خراب ہے تو ادھر ادھر سر مارنے سے بہتر ہے اب ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنا علاج کروائے۔ ظاہرہ غصے سے نتنے پھلا کر بولی، چھوٹی سی ناک غصے سے سرخ ہو رہی تھی۔ مقابل مڑ کر اچھا خاصا سنانے کا ارادہ رکھتا تھا مگر اس کو دیکھ کر رکا۔ نہ جانے کہاں کہیں نہیں ڈھونڈا تھا اسے، اور وہ یہاں ایک گاؤں میں ملی تھی اسے۔ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ سوری کریں مجھے۔ اس کی اس طرح دیکھتا پا کر ظاہرہ نے اسے گھورتے کہا۔ مقابل کے گارڈ آگے بڑھے، نگہت اس کے اشارہ کرنے پہ لب بھیجتے۔ ایک تو غلطی میڈم کی تھی، اوپر سے غصہ اس شخص پہ ہو رہی تھی۔ ظاہر چل نا، کیا مسئلہ ہے؟ غلطی تیری ہے، تم نے گاڑی رانگ سائڈ۔ تم چپ کرو اور آپ چلیں۔ سوری کریں مجھے جانا ہے پھر۔ میں بھرپائی کرنے کو تیار ہوں بٹ سوری نہیں بولوں گا۔ اس نے اپنی سحر میں جکڑ لینے والی پرسنالٹی پر دھیمی سی آواز میں کہا۔ سحر نے حیرت سے اس شخص کو دیکھا جس کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ صرف ظاہرہ سن سکتی۔ پیسے کا رعب نہیں دکھاؤ، بس سوری کرو، اس نے احسان کرنے والے انداز میں کہا تو مقابل کے ہونٹ گہری مسکراہٹ میں ڈلے۔ اگر اس نے سوری کر دی تو آج تمہیں میری طرف سے ریٹ پکی۔ سحر پھر اس کے کان میں گھس کے بولی تو ظاہرہ کی آنکھیں چمکی۔ اب تو سوری کروانا اور ضروری ہو گیا تھا۔ کر لے سوری، ظاہرہ نے کہا تو اس شخص نے نفی میں سر ہلایا۔ ظاہرہ نے ہونٹ لٹکائے ایسے اسے دیکھا، آنکھوں میں جو چمک تھی وہ مان پڑ گئی۔ وہ اس کی جانب جھکتے اس نے اس کے کان میں ایسے کہا سحر سن سکے۔ اس کے اس طرح کرنے پر ظاہرہ تھی ٹھرکی۔ ہوتے اس نے غصے سے کہا اور سحر کا ہاتھ پکڑتی وہاں سے بھاگی۔ ہونٹوں پہ مسکراہٹ تھی، آنکھیں کھولی تو ان میں موجود چمک اس کے کچھ کرنے کی گواہی دے رہی تھی۔ ہوا کی تیزی سے کھڑکی سے پردے ہٹے تو کمرہ تھوڑا روشن ہوا۔ وہ کمرہ نہیں، فوٹو البم لگ رہا تھا۔ ہر جگہ اس کی تصویریں، اس کی پینٹنگ۔ کہیں وہ ہنس رہی تھی، کہیں غصہ تھی اور کہیں منہ بگاڑ رہی تھی۔ ہر نئے دن کے ساتھ اس کی ایک تصویر اس روم میں لگتی تھی۔ انتظام نہیں ہو رہا کیا؟ کرو نا شونا، تمہارا یہ ٹھرکی بس تمہارے لیے خاموش ہے، ورنہ کب کا میری شونا میرے پاس ہوتی۔ لیکن تمہاری یہ جو چڑیا جتنا دل ہے نا، میں اس سے ڈرتا ہوں۔ وہ مسکرا کر بولا تو چھناک سے ظاہرہ کے ڈر سے اس کا بازو پکڑنا یاد ہے، اب برداشت سے باہر ہے انتظار۔ وہ کچھ سوچ کر بولا اور ہنسا۔ آج کی کہانی یہیں تک، انشاءاللہ جلد ہی اس کی اگلی قسط لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خوش رہے، خوشیاں بانٹے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور کہانی پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں جلدی۔ اللہ حافظ۔